السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ٹف ٹائم آ گیا ہے نا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے، بلکہ اپنا جو حوصلہ ہے نا اس کو بلند رکھیں. اپنی امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے ضرور لگائیں، اللہ پہ توکل کریں اور اپنی امید کو ٹوٹنے نہ دیں. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اچھا وقت آ جائے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا اس میں موٹیویٹڈ رہنا اور پر امید رہنا ایک اتنا مشکل کام ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اگر حوصلہ دلاتا ہے، کوئی ہمیں امید دلاتا ہے نا تو ہمیں الٹا اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہم اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، میرے اوپر جو گزر رہی ہے نا وہ مجھے ہی پتا ہے. اور واقعی جس پہ گزرتی ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مشکل وقت میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا بھی کچھ کر رہا ہو نا، کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہو، کچھ اچھی نصیحت کر رہا ہو آپ کو، تو وہ بندہ آپ کو زہر لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں پھر اچھائی میں بھی برائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں، دھیان میں رکھیں، تو ہم اپنے مشکل وقت کو نا تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا آسانی سے ہم گزار سکتے ہیں. تو چلے آئیں ان پہ ہی بات کرتے ہیں. پھر اگر آپ نے لائف میں کچھ بہت بڑا پلان کیا ہوا ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے اور آپ نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں. اور اس طرح یہ ہوگا نا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں گے اور آپ کا جو اسٹریس لیول ایک دم آسمان کو چھو رہا تھا نا وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو کوئی بڑا گول بنایا ہوا ہے نا تو اس کو کچھ عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے آپ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیں. آپ کہیں کہ بس 1 سال جو ہے نا میں نے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا ہے اور میں نے وہ چیزیں حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے وہ کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے ہیں جو ایزیلی میں کر سکتی ہوں. نمبر 2 پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف پہ ایک نظر ڈالنی ہے اور اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو آلریڈی کیا کیا مل چکا ہے اپنی لائف میں. یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ اتنے بلیسڈ ہیں، آپ کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور آپ پتہ نہیں کن کن باتوں کے لیے اپنے آپ کو گلا رہے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو امید ملے گی، آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک اسٹرینتھ فیل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا جو مشکل وقت ہے نا وہ اس میں کچھ کمی آ جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو پازیٹیو ہوں، جن کی سوچ بہت پازیٹیو ہو اور جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں. ایسے فرینڈز اور ایسے ریلیٹیوز میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان میں آنا جانا رکھیں جو آپ کو تنہا فیل نہ کروائیں اور نہ ہی آپ کی ناکامیوں کا بار بار ذکر کریں بلکہ آپ کو ایک امید دلائیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مشکل وقت میں ہوتے تو بہت کم ہیں ایسے لوگ، موسٹلی تو آپ کا حوصلہ توڑنے والے ہی لوگ ملتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو آپ کو اور زیادہ مایوسی کی طرف نہ دھکیلیں. اچھا، میں نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور اتنی جلدی ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ بس جی اب تو جو ہے نا دنیا ختم ہو گئی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک مشکل اگر آ گئی ہے نا تو ہمیں باقی سارے کام یا روٹین اپنی لائف کی روکنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ڈیلی کے کاموں میں خود کو ایکٹیو رکھنا چاہیے. اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا دماغ مصروف رہتا ہے اور ہماری جو ہے نا توجہ بٹی رہتی ہے اور ہم پھر زیادہ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ تو کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اس طرح بھی ہمارا جو مشکل وقت ہے نا اس کو گزارنے میں تھوڑی سی ہمیں آسانی مل جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ ذرا سی مجھے کوئی ٹینشن ہوتی تھی نا یا کوئی میرے اوپر ٹف ٹائم آ گیا تو میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیتی تھی اور رات دن اتنا میں سوچتی تھی کہ میری صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی تھی. لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور انسان پہ برا وقت بھی آ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ ایک چیز خراب ہو گیا تو ہم دوسری کو بھی ساتھ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے خراب کریں. تو ہمیں اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس اب کھاتے ہی رہیں، کیونکہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سم ٹائم آپ بالکل ہی کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور سم ٹائم آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو پریشانی بنے نا تو وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پریشانیاں جو ہے نا وہ بس آپ ذہن میں رکھیں کہ آتی جاتی رہتی ہیں اور یہ زندگی ہے، کبھی خوشی کبھی غم. تو اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہو جائے گی اور وہ ٹھیک نہیں رہے گی تو آپ کیسے جو ہے اپنے آپ کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے دماغ کیسے آپ یوز کریں گے؟ آپ کا دماغ بھی جواب دے جائے گا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. تو اس لیے آپ نے اپنی ہیلتھ کا ضرور خیال رکھنا ہوتا ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ایک اور چیز جو ہے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کرتی ہے کہ ہم بری خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور ان پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. ٹک ٹاک لگائیں، یوٹیوب لگائیں، انسٹاگرام لگائیں، جہاں پہ کوئی رونے دھونے والی چیز ہوگی نا اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کو نا اوائڈ کرنا چاہیے مشکل وقت میں، بلکہ آپ ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ کو خوشی دیں، جو آپ کا موڈ جو ہے نا ذرا فریش کر دیں، آپ کے چہرے پہ اسمائل لائیں. ایسی چیزیں زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں. اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کافی آپ اچھا فیل کریں گے اور آپ کے دماغ پہ جو بوجھ ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو کم محسوس ہوگا. دیکھیں مشکل وقت میں نا انسان نے خود کو یہ بات خود سمجھانی ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں میں ان کے بارے میں کیوں پریشان ہوں. اس طرح مزید آپ کا جو مشکل وقت ہوتا ہے نا وہ مزید مشکل سے مشکل ترین بنتا چلا جاتا ہے. تو اپنے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو اس طرف لانا چاہیے کہ ایک میں ہی نہیں ہوں جس پہ مشکل وقت آیا ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنی مشکلیں لوگ جھیل رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو چیزیں اپنے بس سے باہر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں نا اور آپ کو لگتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں آپ کو اپنے علاج کی طرف جانا چاہیے.
آپ ضرور کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، پروفیشنل گائیڈنس لیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ان سب باتوں پر تھوڑا سا دھیان کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ مشکل وقت جو ہے نا کچھ آسانی میں کٹ جائے گا۔ اگر اتنی دماغ کھپائی کے بعد بھی آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے نا تو پھر آپ سے ناراضگی تو بنتی ہے۔